مسئلہ آیا ہے کمیشن کی تشکیل کا، تو اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا کہ ہمیں یہ جو 10 ماہ 11 ماہ مقدمہ چلتا رہا ہے جس کی 43 سماعتیں ہوئی ہیں اس میں سنا نہیں گیا، جس کے اخبار اور شواہد موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ کافی حد تک جو بات ہے وہ تو سب لوگ کر چکے ہیں، اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کر چکے ہیں، صرف ایک دو مزید پوائنٹس ہیں جو یہاں پر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ بار بار یہ بات کی گئی کہ یہاں پر کوئی ایگریو پارٹی ہے جس کو سننا چاہیے تھا اور اس کو نہیں سنا گیا۔ اب ایگریو پارٹی کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آرڈر آ جائے جس سے اس کے اگینسٹ کوئی اقدام لیا جائے یا جس سے اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ اب آرڈر تو یہ آیا ہے کہ ایک ایلیگیشن ہے رپورٹس NCHR کی رپورٹ کے مطابق اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق کہ ایک گروہ نوجوان لڑکوں کو پھنسا رہا ہے ان کیسز میں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگریو پارٹی ہو گئے اس آرڈر سے کیونکہ ایک کمیشن انویسٹیگیٹ کرے گا انڈیپینڈنٹلی، تو آپ خود اپنے آپ کو اس کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ انفر کیا جائے گا کہ کیا واقعی انوالو ہیں اس میں۔ کمیشن کے آرڈر سے اگریو تو آپ تب ہوں گے کہ جب یہ شورٹی کے ساتھ کہا جا سکے کہ آرڈر آپ کے اگینسٹ ہی آئے گا۔ ہم سب نے یہاں پر یہ بات کی، ایون کے TORs میں بھی ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے آرڈر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ انویسٹیگیٹ یہ کیا جانا چاہیے کہ کیا انٹریپمنٹ ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی تو دوسری سائڈ کی طرف سے جو یہ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ پیسے لے کر ایک منظم گروہ ہے جو بلاسفیمی کمٹ کر رہا ہے، یعنی جو اس یہاں پر وکٹمز کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس پر بھی انویسٹیگیشن کمیشن کرے گا کہ آیا کیا ان کو کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ کا یہ الزام ہے کہ یہ فنڈنگ لے کر منظم طور پر یہ گھنونا کام کر رہے ہیں تو انویسٹیگیشن ہو لیں گے، یہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ لوگ ان کے پیرنٹس والدین سامنے بیٹھے ہیں، یہ پٹیشن لے کر کہ کمیشن بنا دیا جائے، یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنے، تو بھاگ کون رہا ہے پھر اس کمیشن سے۔ اس کے بعد یہاں پر ICA کی بات کی گئی، چونکہ ابھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا گیا، وی آر ناٹ اویئر whether this is a confirmed news or not، لیکن ایک انٹرلوکیوٹری آرڈر جو کہ ایک ICA کے لیے ضروری ہے کہ جب ایک فائنل ججمنٹ آ جائے گی، ایک آرڈر پاس ہو جائے گا، ڈسپوز آف ہونے کے بعد ICA لائی جائے گی DB میں۔ یہاں پر تو یہ انٹرلوکیوٹری آرڈر ہے جس کے اگینسٹ چلی بھی گئی ICA اور ایز پر دا انفارمیشن اس پہ آرڈر کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا، اور اس کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ ICA میں تو ہو جائے گا جو ایگریو پارٹی ہے، اس کی میں ایکسپلینیشن پہلے یہاں پہ کر چکا ہوں۔ 2022 میں سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ جہاں پر بھی آفینسز اگینسٹ ریلیجن ہوں گے وہاں پر صرف اور صرف جو مدعی ہے وہ اسٹیٹ ہوگی، اور اگر کہیں پر کوئی پرائیویٹ بندہ زیادہ کوشش کرے گا مدعی بننے کی یا اپنی زیادہ انتھوزیازم شو کرے گا تو اس سے نیگیٹو انفلوئنس یہ ڈرا کی جائے گی کہ اس کے کوئی پرسنل بینیفٹ انوالوڈ ہے یہاں پر۔ تو یہ ایگزیکٹ ججمنٹ اگر دیکھی جائے جو سپریم کورٹ کی 2022 میں آئی تھی، تو سنگل بینچ نے اس سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جو اس سے مختلف ہو۔ باقی ایک اور کلیریفیکیشن جو سارے دے چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ضرور بارہا کہنی چاہیے تاکہ اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کیا جا سکے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ وکلا یہ وکٹم سب مسلمان ہیں، اور یہاں پہ اگر کسی سے بھی پوچھا جائے تو سب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی دے دیں گے۔ تو لہذا یہ ضروری ہے کہ دونوں سائڈ میں سے کوئی ایک نے کی طرف سے یہ گھنونا کام ہوا ہے، اور ہم یہاں پر اسی فورم پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسی حرکت ہو اور کسی کو سزا نہ دی جائے۔ یہ سزا دی جانی چاہے دونوں سائڈ میں سے جو بھی ذمہ دار ہے ضروری ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ ہو چکے۔ اچھا، اس میں دو باتیں گزارش کر دوں کہ آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں کا ان رپورٹس میں اسپیشل برانچ کی اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں نام ہے، انہیں یہ درخواست دینی چاہیے تھی کہ ہمارے اوپر یہ سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، لہٰذا ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ لیکن یہ وہی لوگ تھے جو شدت مت سے اس کمیشن کی تشکیل کو روکتے رہے، جن کے اوپر الزام ہے۔ دوسری بات، اس میں جتنے بھی دلائل، جتنی اس میں سماعتوں پہ رسپونڈنٹس اپیئر ہوئے، 4 ماہ دلائل وہ دیتے رہے، کسی بھی ایک وکلا نے
جو درجنوں کی تعداد میں وکلا پیئر ہوئے ریسپونڈنٹ کی طرف سے، کسی ایک وکیل نے عدالت کو اس بات پہ سیٹسفائی نہیں کیا، اس بات کا جواب نہیں دیا کہ یہ رپورٹس آپ کے اگینسٹ کیوں ہیں. کیا اسپیشل برانچ کی آپ لوگوں کے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی آپ لوگوں کے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ یہ کسی فرد نے رپورٹ نہیں بنائی، یہ اداروں نے رپورٹ بنائی ہے. یہ ان اداروں کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ کیوں انہوں نے آپ کے خلاف یہ رپورٹ بنائی ہے؟ یہ دو میں گزارشات ہیں. رضوان صاحب.